الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. اللہ جل شانہ کی حمد و ستائش، عظمت و بزرگی ذکر کرنے کے بعد بے شمار درود و سلام ہوں کائنات کے آخری پیغمبر سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر. حاضرین گرامی، رمضان المبارک کا سایہ ہمارے سروں سے دھیرے دھیرے سرکتا چلا جا رہا ہے. آج ہم 9ویں روزے پہ چل رہے ہیں اور رمضان المبارک کی خیر و برکت، عظمت و فضیلت، مزیت اور بزرگی ہم اپنے دامن میں سمیٹ رہے ہیں. آج کا موضوع گفتگو قرآن کریم کی اہمیت، فضیلت اور فوائد پر مشتمل بات ہوگی. اللہ تعالی ہمیں صحیح باتوں کے کہنے کی، آپ تمام حضرات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کے ہم سب کو اللہ توفیق ارزانی بخشے. ایک گزارش ہے، جو لوگ پیچھے بیٹھے راستہ رک رہا ہے آنے والوں کا، اگلی صف میں آ جائیں. جو برآمدے میں ادھر بیٹھے ہیں وہ اگلی صف میں آ جائیں، یا تو باہر برآمدے میں چلے جائیں، اس لیے کہ جو بعد میں آ رہے ہیں ان کے لیے راستہ رک رہا ہے. قرآن کریم ایک لازوال نعمت ہے اللہ کی طرف سے، عالمگیر اور آفاقی کتاب ہے، پوری کائنات کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہے. انسانی زندگی کے خیر و فلاح و صلاح کے لیے ایک ضامن کتاب ہے. میرے دوستوں اور بھائیوں، قرآن کریم کا پہلا جملہ
سورہ بقرہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ دنیا میں کسی کتاب کو کسی رائٹر نے لکھا ہو تو وہ یہ نہیں کہہ سکتا ہے میں یہ کتاب لکھ رہا ہوں، یہ چیلنج ہے دنیا کے لوگوں کے لیے، اس میں کوئی غلطی عیب رائب نہیں ہے، چونکہ یہ کتاب اللہ کا کلام ہے، اللہ کا اتارا ہوا کلام ہے۔ اس رب کائنات نے جو ساری جہان کا، سارے سنسار کا خالق و مالک اور مدبر ہے، اس نے آخری کتاب اپنے حبیب پاک آخری نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتار کے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے کسی طرح۔ آپ اس کے معنویت پر آئیے، احکامات پر آئیے، جن کاموں کے کرنے کا حکم قرآن نے دیا یا جن کاموں کے کرنے کے لیے اللہ نے منع فرمایا، حرام قرار دیا، اس کے نقصانات بھی ظاہر ہیں آپ پر، اچھے کاموں کے فوائد بھی آپ پر ظاہر ہیں۔ اس لیے آپ نہ لفظی طور سے نہ معنوی طور سے اس میں کسی طرح کے کوئی شک کی گنجائش نہیں پائیں گے میرے دوست اور بھائیوں۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا قرآن کریم کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ چیلنج کا دوسرا رخ کہ اے اہل عرب جن کو اپنی فصاحت و بلاغت پر ناز ہے، اگر تمہیں شک ہے کہ اللہ کا کلام نہیں ہے تو تم اس جیسی کوئی آیت بنا لاؤ، ایک صورت بنا لاؤ، اس جیسی کوئی صورت بنا کے دکھاؤ، چھوٹی یا بڑی۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر قل هو اللہ احد والعصر ان الانسان لفی خسر۔ یہ چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، تم کسی بھی طرح کی کوئی چھوٹی یا بڑی صورت آگے کسی مقام پر اللہ نے فرمایا ایک آیت لے آؤ قرآن جیسا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایسا درمادہ کیا، ایسا شکست خوردہ کیا اہل مکہ کو، اہل عرب کو۔ قرآن کریم کا سب سے بڑا معجزہ یہی ہے کہ وہ جیسا کوئی آج تک پیش نہیں کر سکا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قل لئن اجتمعت الانس والجن علی ان یاتوا بمثل ھذا القرآن، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دو لوگوں میں کہ جنات انسان سب مل کر ایک آیت بھی لا کر کے پیش کر دیں قرآن کریم جیسی۔ اللہ فرماتا ہے نہیں ہو سکتا، کسی کے بس کی بات ہی نہیں ہے۔ حتیٰ کہ آپ قرآن کسی سے سنیں، اسی کی زبان سے عربی زبان میں باتیں سنیں، فرق معلوم ہو جائے گا یہ قرآن نہیں ہے، یہ عام گفتگو ہے۔ یہ اس کلام پاک کی خصوصیت ہے میرے دوست اور بھائیوں۔ بہت بڑی نعمت، لازوال نعمت ہم کو اور آپ کو ملی ہے، جس سے اکثر لوگ غافل ہیں، اس کے الفاظ سے غافل ہیں، تلاوت سے محروم ہیں۔ بڑی بابرکت اور خیر کی کتاب ہے، اور یہی نہیں، رب کائنات نے جیسے اتارا اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، ویسے ہی اس کتاب عظیم کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ ہی نے لے لی۔ توراۃ انجیل خرد برد کا شکار ہو گئے، صحف ابراہیم، صحف موسیٰ، صحف یوسف، تمام انبیاء پر جو کتابیں آئیں، صحیفے آئے، وہ کب کا غائب ہو گئے، اس لیے کہ لوگوں نے اس میں منمانی ملاوٹ کی۔ آخری کتاب تھی، اس لیے اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لے لی۔ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، ہم نے اس کو اتارا ہے،
اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شغف، لگاؤ، محبت کہ قرآن کی کوئی آیت تو چھوڑو، کوئی لفظ نہ مس ہو جائے، اس کی حفاظت کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب جبریل امین وحی لے کر اترتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زبان کے ساتھ زبان چلاتے رہتے تھے کہ ایسا نہ ہو کچھ لفظ ہم سے چھوٹ جائے بعد میں۔ اللہ نے فرمایا لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنہ فاذا قرأناه فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ۔ اے ہمارے حبیب، اپنی زبان کو جبریل امین کے زبان کے ساتھ حرکت نہ دیجیے، جلد بازی نہ کیجیے، آپ بہت اطمینان سے آپ سنتے جائیے۔ جبریل امین پڑھتے جائیں، وہی لے کر اترے ہیں، وہ پڑھتے جائیں، آپ سنتے جائیں۔ ان علینا جمعہ و قرآنہ، اس کا سینے میں، دل و دماغ میں جمع کر دینا اور زبان سے ادا کرا دینا، یہ میری ذمہ داری ہے۔ اللہ اکبر، اللہ وعدہ کر رہا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھا رہا ہے ان علینا جمعہ و قرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ۔ جب جبریل امین سلسلہ کلام ختم کرے تب آپ اس کی پیروی کیجئے، شروع کیجئے انہی آیات کو جو پڑھ کر آپ پر آئے ہیں اور اتارے ہیں آپ پر۔ ثم ان علینا بیانہ، پھر ہماری ہی ذمہ ہے اس کا معنی مطلب آپ کی زبان سے واضح کرا دینا۔ آپ کی ذات گرامی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی عملی تفسیر، اسی لیے کہا جاتا ہے وحی دو طرح کی آئی، ایک وحی مطلوع جس کی ہم تلاوت کرتے ہیں رات و دن، اور ایک غیر مطلوع حدیث پاک صلی اللہ علیہ وسلم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک، عمل مبارک جو قرآن کا عکس ہے، قرآن کی تفسیر ہے آپ کی پوری زندگی۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، یہی نہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سورت اترتی، آیتیں اترتی، آپ فرماتے صحابہ سے، کاتبین وہی سے، اس کو فلاں صورت میں فلاں آیت کے بعد، اس کو فلاں صورت میں فلاں آیت کے بعد، اس صورت کو فلاں صورت کے بعد لکھو۔ درخت کھجور کے شاخوں پر، چمڑوں پر لکھی گئی اس کی آیتیں صورتیں، اور ویسے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں سارا کلام پاک محفوظ معمور تھا۔ بڑے بڑے صحابہ کرام جن کے سینوں میں قرآن کریم مکمل طور سے محفوظ تھا، بہت زیادہ اس کی حفاظت کی کوشش کی گئی۔ اور میرے دوستوں اور بھائیوں، بہت لمبی باتیں ہیں، میں سلسلہ وار بات ختم کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو اتارا۔ ایک دلچسپ بات میری زندگی سے یہاں گزرا ہے، ایک بار ایک عالم دین سے تھوڑی چپکلش ہو گئی، تو ہم دو لوگ تھے، ادھر سے بھی بڑے ہی ناز و نعمت کے مالک عالم دین تھے، تو مولانا نے ہماری طرف سے کہا کہ ہر بات فقہی بات لکھی ہوئی ہے، قال ابو حنیفہ عند ابی حنیفہ، آپ لوگ اپنے دل پہ نہ لیجیے گا، میں چوٹ کسیٹنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، عادت نہیں میری ہے۔ تو اس کا سلسلہ سند نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے لیے سلسلہ سند ختم ہو جائے بیچ سے تو روایت پر عمل نہیں ہوگا۔ کہا جاتا ہے کہ اس کے بیچ ایک راوی نہیں ہے، نظر نہیں آ رہے ہیں، تابعی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کر رہا ہے، جبکہ تابعی نے حضور کو نہیں دیکھا، بیچ میں کوئی صحابی کا نام ہونا چاہیے۔ اور ڈائریکٹ ہر جگہ لکھا ہے، ہدایہ، شرح وقایہ، منیت المصلی، اصول الشاسی، کنز الدقائق، جتنی فقہی کتابیں ہیں، قال ابو حنیفہ عند ابی حنیفہ، تو سلسلے سند نہیں ہے۔ تو مولانا نے کہا، مخالف کہیے چاہے معارض، انہوں نے کہا کلام پاک کا سلسلہ سند کہاں ہے؟ کلام پاک کا سلسلہ سند کہاں آپ کے پاس ہے؟ تو وہ نہیں سمجھتے تھے کس سے بات ہو رہی ہے۔ ہمارے بزرگوار مولانا اللہ تعالیٰ انہیں جنت نصیب کرے، فرمایا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ،
نزل به الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین بلسان عربی مبین۔ مولانا نے پڑھا کہ اٹھا کے آیت پڑھیے، یہ قرآن پاک اتارا ہوا اللہ کی طرف سے، رب العالمین کی طرف سے، بذریعہ وحی جبریل امین لے کر آئے، سلسلہ سند چل رہا ہے، علی قلبک، اللہ کے رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر۔ یہ سلسلہ اب جب قرآن پاک دنیا میں آپ پر آ گیا تو اس کے بعد صحابہ، ابی ابن کعب، عبداللہ ابن مسعود، بڑے بڑے اجلے صحابہ سلسلے سند میں آ گئے۔ اب انہوں نے نہیں سمجھا تھا کہ اس کا جواب ہم کو قرآن ہی سے ملے گا، تو یہ قرآن اللہ کی طرف سے اتارا ہوا کلام ہے، جبریل امین علیہ السلام لے کے آئے ہیں آقا مدنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر، لتکون من المنذرین، تاکہ لوگوں کو آپ ڈرائیں عذاب الہی سے، جہنم کے عذاب سے، اور واضح عربی زبان میں ہے، بلسان عربی مبین۔ میرے دوست اور بھائیوں، یہ قرآن پاک کا مسئلہ اس طرح سے بات سمجھ لیں، اور اس کی عظمت کا عالم تو یہ ہے کہ اللہ قسم کھا رہا ہے، قاف القرآن المجید، قاف پہاڑ کی قسم اور قرآن مجید کی قسم۔ عزت افزائی اللہ جس کی قسم کھا لے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حامیم الکتاب المبین، حامیم حروف مقطعات میں سے ہے، اور کتاب مبین کی قسم کھا رہا ہے، اور کتاب مبین وہی کلام پاک ہے جس میں انسانی زندگی کے سارے مسائل کو، ما لہ و ما علیہ کو، جس میں نفع ہے دنیا اور آخرت کا اس کو، جس میں نقصان ہے دنیا اور آخرت کو اس کو، اور انفرادی طور سے الگ الگ اگر آپ دیکھیں ہم اپنی زندگیوں کا، تو ان تمام زندگیوں میں پھیلے ہوئے مسائل کا جواب قرآن پاک میں موجود ہے۔ یہ اللہ کا احسان ہے میرے دوست اور بھائیوں۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے اس کتاب قرآن کریم کی یہ تعریف فرمائی کہ ماننے والوں، ایمان لانے والوں، پڑھنے والوں کو تاریکیوں سے نکال کر صراط مستقیم پر، نور ہدایت پر لا کھڑا کرتا ہے۔ کتنی مثالیں ہیں، بڑی پرکشش اس کے مضامین ہیں، اس کے الفاظ کی ترتیب، جملوں کی وضاحت اس قرآن پاک میں اتم درجہ سے پایا جاتا ہے۔ یہ قرآن پاک ہے، اللہ کا کلام ہے، اس نے اپنی پرکشش کلام کے ذریعہ سنگلاخ مکہ، عرب، ریگ زار عرب کی سرزمین سے نہایت ہی کٹھور دل، سخت دل کے مالک جو قرآن پاک سننا نہیں چاہتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں کرنا چاہتے تھے، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہیں گوارا تھا۔ اللہ اکبر! وہ کون سی طاقت تھی؟ دو چیزیں تھیں، ایک اللہ کا کلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاقی حسنہ۔ ان دونوں نے دنیا کے لوگوں کو اپنی طرف مائل کیا۔ یہ صحابہ کرام کا پورا جتھا قرآن سن کر کے، قرآن سن کر کے، آپ کے اخلاقی کریمانہ کو دیکھ کر کے لوگ جوڑتے چلے گئے، ان کے دل مائل ہوتے گئے۔ مشہور واقعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ قتل کرنے جا رہے تھے، پتہ چلا ہماری بہن، ہمارا بہنوئی ایمان لے آئے، تو ہمارے ہی گھر میں جو ہے شید لگا دی۔ پہنچے، مار پیٹ شروع کی۔ بہن نے کہا جس عمر خطاب کے بیٹے آپ ہو عمر، اسی خطاب کی بیٹی میں ہوں، تم کفر پر پکے، میں اسلام پر پکی ہوں، نوچ ڈالو، مگر ایمان نہیں ترک کر سکتے، اسلام سے ہم نہیں پھر سکتے، اسلام سے ہم برگشتہ نہیں ہو سکتے، ہمارے رگ و ریشے میں اسلام بس گیا ہے۔ شاخ گل میں جس طرح باد سحرگاہی کا نم۔ عمر رضی اللہ عنہ کی ایک عادت تھی، ذرا سا بھڑکے تو لوہا لات، اور ذرا ہی سے میں اتنا کہ دل پر بات اثر کر گئی، اچھا وہ کلام پاک لاؤ،
جس نے تم نے کلام ربانی سمجھا ہے، سورہ طٰہٰ کی آیتیں رکھ دی گئیں، سورہ طٰہٰ پڑھنا شروع کیے، نادان نہیں تھے۔ قرآن کریم کی تعلیمات کو، آیات کو کعبہ کے پردہ کے پیچھے چھپ چھپ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سنی تھی۔ دل میں ایمان اسلام جاگزی تو اس طرح نہیں ہوا، لیکن یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ یہ کلام اللہ ہی کا ہے۔ پھر ایمان لے آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر۔ کلام پاک کی یہ کشش، اس کا کھچاؤ، لاکھوں کی تعداد میں، 1.25 لاکھ کی تعداد میں اہل اسلام کا جتھا میدان عرفات میں پہنچا 23 سالہ دور نبوت میں۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، اور قرآن پاک میں اس کے متعلق تو آپ دیکھیں کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ، اگر ہم اس قرآن کو، اس کا اثر، اس کی تاثیر ایسی ہے، ہم پہاڑ پر اتار دیتے تو ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اے عبداللہ بن مسعود، ذرا قرآن پڑھو، ہم سنیں گے۔ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن تو آپ پر اتارا گیا ہے، اترتا ہے، اب ہم پڑھیں آپ سنائیے کیا؟ قرآن تو آپ پر اترتا ہے خود، تو ہم پڑھیں آپ سنیں، سمجھ میں بات نہیں آئی۔ تو آپ نے فرمایا میرا جی چاہتا ہے کہ کوئی قرآن پڑھے ہم سنیں۔ آج یہ جذبہ ہمارے میں نہیں ہے۔ ایک تو قرآن کی تعلیم نہیں ہے، جن کے پاس قرآن کی تعلیم ہے تلاوت نہیں ہے، اور جن کے پاس تلاوت بھی ہے تعلیم بھی ہے اس کے احکامات پر عمل نہیں، چاہے مولانا صاحب ہی۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے سورہ نساء شروع کی، اور پڑھتے پڑھتے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ جب اس پر پہنچے تو آپ نے کہا ٹھہر جاؤ عبداللہ بن مسعود، ٹھہر جاؤ۔ بات کیا تھی اس میں؟ اس وقت کیا عالم ہوگا؟ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، جب امت کے لوگ آئیں گے، مختلف امت کے لوگ آئیں گے، پیش ہوں گے میدان محشر میں اللہ کے سامنے، اور اس پر آپ گواہ بنائے جائیں گے، اس وقت کیا منظر ہوگا؟ بہت بڑی ذمہ داری ہے یہ، گواہی دینا آسان نہیں ہوتا ہے، بہت صداقت مطلوب ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صادق و مصدوق ہیں، آپ سے بڑھ کر کوئی سچا نہیں گزرا ہے، اس کے باوجود آپ کا دل گھبرا گیا۔ یہ قرآن مجید جو ایک بہترین کتاب ہے، اچھی بات، تقشعر منہ جلود الذین، ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو ایمان والے ہیں، ان کے دل نرم پڑ جاتے ہیں، ان کے چمڑوں میں تھرتھری آ جاتی ہے، کیونکہ اس کلام پاک کی یہ تاثیر ہے، اس کا اثر بہت زبردست ہے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، آج ہم اور آپ اس کی تلاوت سے جذباتی طور سے جڑے ہیں، مبارک ہو، اللہ تعالیٰ قبول کرے۔ لیکن یہ نغمہ فصل گل و لالہ کا نہیں پابند، خزاں ہے یا بہار لا الہ الا اللہ۔ آپ رمضان میں قرآن پڑھ لیں، نماز پڑھ لیں، تلاوت کر لیں، اور اس کے بعد اس کو نسیاں منسیاں اور طاقے نسیاں پر رکھ دیں، جزدان میں سمیٹ کر، عطر لگا کر۔ قرآن یہ کتاب نہیں ہے میرے دوستوں اور بھائیوں۔ کسی نے کسی سے سوال کیا کہ قرآن نے کیا دیا؟ تو قرآن نے مسلمانوں کو وہ دیا، رہتی دنیا تک ان کے کارنامے زندہ رہیں گے۔ میڈیسن، الجبرا، فلکیات کا علم ان مسلمان ماہرین نے اس کو بیان کیا۔ کہاں سے بیان کیا؟ قرآن میں غور و فکر کا حکم ہے، تسخیر کائنات کا ذکر ہے کہ ہم نے سورج چاند کو، ہم نے سمندروں کو، پہاڑوں کو مسخر کر دیا، تمہارے تابع کر دیا، تم جس طرح چاہو استعمال کرو، تحقیق کرو۔ آج ہم علم میں پیچھے،
عمل میں پیچھے اور کردار میں بھی پیچھے، گفتار میں بھی پیچھے، غرضے کہ قرآن کریم کے نہ اپنانے کی وجہ سے ہم لوگ جس طرح سے ذلت اور نکبت کا شکار ہیں، شاید آپ کوئی دور ایسا نہ آئے گا۔ آپ اپنا خود ہر ایک سوچ لیں، ایک صفحہ قرآن پاک کا پڑھنا آدمی کو گراں گزر رہا ہے۔ ایک پارہ، دو پارہ، آدھا پارہ تو بہت مشکل بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، راوی حدیث کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ قرآن پاک کے ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں۔ آپ نے فرمایا کہ میں نہیں کہتا ہوں کہ الف لام میم ایک حرف ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ الف لام میم ایک حرف ہے، یہ تو لفظ ہے۔ الف حرف ولام حرف ومیم حرف، الف ایک حرف، لام ایک حرف، میم ایک حرف، 30 نیکیاں ہو گئیں۔ سمیٹنا چاہو، بٹورنا چاہو تو ہمیشہ بٹورتے رہو، دامن میں سمیٹتے رہو، ہمیشہ کے لیے دروازہ کھلا ہے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملیں گی بندے کو، اور اس کی گنتی بھی آپ نے بتلا دی۔ ایک بات میرے سامنے پیش آئی کہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہندی میں آپ پڑھے ہیں تو ہندی پڑھیں، ہندی میں معنی ترجمہ پڑھیں، مطلب سمجھیں کہ اللہ ہم سے کیا کہہ رہا ہے۔ آپ اللہ سے گفتگو کر رہے ہیں، اللہ ہم سے کیا کہہ رہا ہے۔ انگریزی میں قرآن، ہندی میں قرآن، بنگلہ دیش کی زبان میں قرآن، فارسی میں قرآن، اردو میں قرآن، آپ حاصل تو کرنا چاہیں تب آپ کے سمجھ میں آئے گا قرآن کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن یقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقی، صاحب قرآن سے کہا جائے گا قرآن پڑھو۔ جس نے دنیا میں قرآن پڑھا، سیکھا، عمل کیا، اور پڑھتے جاؤ، چڑھتے جاؤ، اب وہ جنت کے منزلوں پر جا رہا ہے پار کرتے ہوئے۔ وَرَتِّلْ كَمَا كُنْتَ تُرَتِّلُ فِي الدُّنْيَا، اور ٹھہر ٹھہر کے پڑھو جیسے تم دنیا میں پڑھتے تھے، جلد بازی نہ کرو۔ اور تمہاری منزل فَإِنَّ مَنزِلَتَكَ آخر عند آخر آیت تقرؤها، تیری آخری منزل، آخری جو ہے وہ جگہ وہ ہوگی جہاں قرآن ختم ہوگا۔ قُلْ اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں ہم کو دی ہیں ثواب کے لیے، اللہ اکبر۔ اور بزرگ فرشتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ماہر قرآن کو کرے گا، ماہر قرآن کو بزرگ فرشتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ اسے رکھے گا۔ اتنا بڑا مقام قرآن پاک پڑھنے اور اس پر عمل کرنے والوں کے لیے ہے۔ آپ نے فرمایا والذی یقرأ القرآن ویتتعتع، قرآن ایک شخص پڑھتا ہے مگر ہکلا کے پڑھتا ہے، اٹک اٹک کے، نہیں زیادہ پڑھے ہوئے ہے، نہیں روانی زبان میں ہے یا زبان ہی میں لقنت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فلہ اجران، اس کے لیے 2 اجر ہوگا، دوہرا، ایک تو اس کی محنت کا اجر اور اس تلاوت کا اجر۔ آپ سنتے جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمل نہ کرنے کی بنیاد پر، آپ نے پڑھا عمل نہیں کیا، پڑھا تلاوت نہیں کی، اس سے چھوڑے رکھا، احکامات چھوڑے رکھے، اب قیامت کے دن اللہ کے رسول کھڑے ہو جائیں گے میدان محشر میں۔ آخری بات میں عرض کر کے ختم کر رہا ہوں، چاہے باتیں بہت رہ جاتی ہیں۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، یہ سورہ فرقان کی آیت ہے۔ اللہ کے رسول آپ لوگوں کے، ہم لوگوں کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے، اللہ یہ میری قوم کے لوگ ہیں، میری امت کے، انہوں نے قرآن پاک کو چھوڑ دیا تھا، چھوڑ رکھا تھا،
فیصلہ یہ ہونا چاہیے فیصلہ دوسرے سے کروا رہے ہیں، عمل ایسا ہونا چاہیے عمل دوسرے سے کروا رہے ہیں۔ اسی کو تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسول ہی، دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے، ایک اپنی سنت، اس کو اپنا لوگے مضبوطی سے تو گمراہ نہیں ہوگے۔ کچھ باتیں اور ہیں انشاءاللہ موقع ملنے پر آپ سے گزارش کی جائے گی، یہ جن باتوں کو بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نماز کے، نوافل کے، تراویح کے، تلاوت کے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق سے نوازے، اس کا جذبہ عطا فرمائے۔ آپ ڈھیلے نہ پڑیں کہ اب 10 دن ہو گئے تو اب چھوڑو، بہت دھیرے دھیرے لوگ کھسک رہے ہیں۔ آپ بہت بڑی نعمت سے، بہت بڑے ثواب سے آپ محروم ہوتے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کائنات ہم تمام لوگوں کو قرآن کریم کے مسائل پر جو ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائی مطلوب ہے اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کریم کے منہیات پر جسے اللہ نے منع فرمایا ہے اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔